السلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید ٹرو ٹائمز پر۔ آج ہم آپ کو ڈھیری حسن خان تورو کے قریب واقع ایک ایسی جگہ پر لے جائیں گے جہاں صدیوں سے ایک لازوال محبت اور پاکیزگی کی کہانی دفن ہے۔ یہ ہے ڈھیری قطب خان، ایک ایسی چھوٹی سی ڈھیری جو صرف قبرستان نہیں بلکہ ایک صاحب کرامت فقیر قطب خان اور ان کی باوفا بیوی نیاز وگئی کی حقیقی محبت اور کرامات کا گواہ۔ یہ جگہ کیوں خاص ہے اور وہ کون سی کرامت تھی جس نے مرنے کے بعد بھی ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیا؟ آئیے اس ڈھیری کی پراسرار تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ہماری کہانی کے ہیرو ہے قطب خان، جو اپنے معروف رانی زئی خاندان کے فرد تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر فقیر کا روپ اختیار کیا اور بطور مسافر تورو دوم آئے۔ اس وقت تورو پر حسن خان کی سرداری تھی۔ ملک حسن خان نے قطب خان کو پہچانا نہیں، لیکن ان کی درویشی دیکھ کر اپنے حجرے میں ٹھہرایا۔ یہ حجرہ موجودہ ڈھیری قطب خان کی جگہ پر تھا۔ یہاں قطب خان دن رات عبادت کرتے۔ حسن خان کا بیٹا آدم خان، معروف با آدم خان درخانی، اکثر ان کے پاس بیٹھ کر وقت گزارتے تھے۔ ایک رات آدم خان اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات میں ناکام ہو کر مایوس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک آہ بھری اور اپنے دوستوں سے کہا، میں جس آگ میں جل رہا ہوں، اگر کوئی شخص میری بہن نیاز وگئی سے حقیقی محبت کرے تو میں اس سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ واپسی پر وہ سیدھے قطب خان کے حجرے پر گئے جہاں قطب خان گہری پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ پوچھنے پر قطب خان نے صبح بتانے کا وعدہ کر دیا۔ دراصل ڈھیری حسن خان سے کچھ لڑکیاں اپنے کپڑے دھونے کے لیے کلپانی نالا پر جاتی تھیں۔ ایک دن نیاز وگئی بھی وہاں گئی۔ اسی وقت قطب خان کا وہاں سے گزر ہوا۔ پہلی نظر میں ہی دونوں عشق حقیقی میں گرفتار ہو گئے، لیکن مل نہ سکے۔ قطب خان اسی محبت میں پریشان تھے۔ صبح جب آدم خان قطب خان سے ملے تو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بہت پوچھنے پر قطب خان نے بتایا کہ وہ بھی عشق میں گرفتار ہیں، اس لڑکی سے جس کی قمیض سبز رنگ کی تھی۔ آدم خان نے وعدہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح اس سبز قمیض والی لڑکی کی شادی قطب خان سے ضرور کرائیں گے۔ گھر جا کر جب آدم خان نے اپنی بہن نیاز وگئی کو سبز قمیض میں دیکھا تو غصے میں آ گئے، لیکن دوستوں نے رات والا وعدہ یاد دلایا۔ بالآخر حسن خان کو قطب خان کی تقوی اور بزرگی کے سبب ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا قبول ہوا اور نیاز وگئی کی شادی قطب خان سے ہو گئی۔ شادی کے بعد قطب خان ایک متقی انسان کی طرح اسی حجرے میں رہتے رہے۔ ایک دن حسن خان نے قطب خان کو نماز فجر کے لیے اٹھایا۔ نماز کے بعد حسن خان نے وضو کے متعلق پوچھا تو قطب خان نے حیران کن بات بتائی کہ وہ عشاء کے وضو پر صبح کی نماز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ قطب خان پیٹ کی تکلیف سے انتقال فرما گئے اور اسی ڈھیری پر دفن ہوئے۔ نیاز وگئی اپنے شوہر کی جدائی کا غم برداشت نہ کر سکیں اور چند دن بعد وہ بھی چل بسیں۔ انہیں نالا کلپانی کے پار دفن کیا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ نیاز وگئی قطب خان کی قبر میں ان کے پیچھے سوئی ہوئی ہے۔ صبح جب قبر دیکھی گئی تو واقعی دونوں کی لاشیں ایک ہی قبر میں موجود تھیں۔ حسن خان نے انہیں نکال کر دوبارہ الگ دفن کیا، لیکن چند دن بعد ایک فقیر کے کہنے پر جب قبر کھودی گئی تو نیاز وگئی وہاں سے غائب تھیں۔ مجبور نہ جب قطب خان کی قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ دونوں کے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ یہ دیکھ کر انہیں دوبارہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا گیا اور دونوں کو ایک ساتھ اسی قد آور قبر میں دفن کر دیا گیا جو آج بھی یہاں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی قطب خان اور نیاز وگئی کی سچی کہانی۔ قطب خان جو تاک دنیا اور متقی انسان تھے، مرنے کے بعد بھی اپنی پاکیزہ محبت اور کرامت کا ثبوت چھوڑ گئے۔ اسی لیے اس ڈھیری کو کچھ لوگ مسافروں کی ڈھیری بھی کہتے ہیں،
کیونکہ قطب خان خود مسافر تھے اور یہاں آنے والے مسافروں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ بھی حقیقی اور سچی محبت کے غازی ہیں تو ایک بار اس ڈھیری پر ضرور آئیں، کیونکہ یہ آزمودہ صاحب کرامات کی جگہ ہے جہاں آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، تبصرہ کریں اور ٹرو ٹائمز کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔